یہ ایک نوجوان آدمی کی کہانی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا جو استاد تھا فیکٹری میں وہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا ہے۔ فیکٹری میں جو بھی کام ہو وہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، اپنی سکلز کو امپروو کرنا۔ کچھ سال بعد وہ بوڑھا آدمی ریٹائر ہو گیا۔ وہ نوجوان آدمی اس کی جگہ پر ٹیکنیشین بن گیا۔ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے کام کرتا جیسے کہ اس کے استاد نے سکھایا تھا۔ وہ اپنے استاد کو ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ ملنے گیا تو بوڑھے آدمی کو وہ تھوڑا اداس اور پریشان لگا۔ اس نے کہا، کیا پرابلم ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں حل کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اتنے سالوں میں آپ کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ میں نے کام کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی نے مجھے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا، جبکہ میرے بعد آنے والے لڑکے جو کام کے حوالے سے کسی بھی طرح میرے مقابلے میں نہیں، مجھ سے آگے نکل گئے ہیں اور نہ ہی میرے جیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا اور میں وہیں کا وہیں ہوں۔ یہ بات مجھے دکھ دیتی ہے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمہارے بغیر گزارا نہیں چل سکتا؟ سارا کام تمہیں نے سنبھالا ہوا ہے۔ نوجوان نے کہا، جی ہاں، اگر میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام بکھر جائے گا۔ بوڑھے آدمی نے نوجوان کی طرف دیکھا اور بولا، اگر ایسا ہے تو ایک دن فیکٹری سے چھٹی کر لو، کوئی وجہ بتا کر فیکٹری سے چھٹی لے لو، تمہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے۔ نوجوان آدمی پہلے تو اس کی نصیحت پر تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اسے سمجھ آ گئی۔ اس نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور وہ جلدی جلدی فیکٹری کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چھٹی کے اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے فوراً اسے بلایا اور کہا کہ کل جب تم فیکٹری نہیں آئے تو فیکٹری کا کوئی کام صحیح سے نہیں ہو پایا۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا۔ تمہارے کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پروموٹ کر دیا جائے اور تمہاری تنخواہ میں خاطر کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت سے کام کر سکو۔ وہ دل ہی دل میں بوڑھے استاد کی عقل مندی کی داد دے رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس کے بعد جب بھی اسے اپنی تنخواہ بڑھوانی ہوتی وہ فیکٹری سے چھٹی کر لیتا۔ کتنا وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن وہ چھٹی کے بعد فیکٹری آیا تو گارڈ نے اسے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ نوجوان آدمی یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ وہ پریشان ہوا، اب وہ کیا کرے۔ بوڑھے استاد کے پاس چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں نکالا اور مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ اس نے بوڑھے استاد کو ساری کہانی بتائی۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا تھا جیسا آپ نے مجھے سکھایا تھا، تو یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بوڑھے آدمی نے کہا، تم نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ تم نے یہ بات فوراً سمجھ گئے کہ بلب جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اس کی موجودیت اور افادیت کا کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ تب ہی ہوتا ہے جب ایک دن وہ بلب جلنا بند ہو جائے۔ تمہیں یہ بات اتنی اچھی لگی کہ تمہیں اسے فوراً اپلائی کرنے کی جلدی بڑھ گئی اور تم فوراً چلے گئے، اور تم نے میری بات غور سے نہیں سنی، میری بات کا دوسرا حصہ سنے بغیر ہی چلے گئے۔ بات کا دوسرا حصہ؟ نوجوان نے حیرانگی سے پوچھا۔ بات کا دوسرا حصہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مہربانی فرما کر مجھے دوسرا حصہ بتا دے۔ نوجوان آدمی نے کہا۔ بوڑھے نے کہا کہ دوسرا حصہ پہلے حصے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی کو یہ لگنے لگے کہ بلب بار بار بند ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بلب لگا دیا جاتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے رشتہ دار، بہت سے لوگ جو ہمیشہ ہمارے پاس ہر وقت رہتے ہیں، اکثر ہمیں ان کی اہمیت کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں۔ کسی ایسا دن کا انتظار کرنے کی بجائے پہلے ہی ان کی قدر کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے لیے ہر وقت موجود رہیں تو آپ کی اہمیت نہیں رہتی۔ لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے بعض دفعہ ان سے دوری اختیار کرنا پڑتی ہے، لیکن اتنی بھی دوری نہیں کہ لوگ ہمارے بغیر جینے کے عادی ہو جائیں۔ زندگی میں ہمیشہ بیلنس بنانا سیکھو، روزانہ کچھ نیا سیکھو، نیا کرو اور آگے بڑھو۔